الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. فقال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فغيره بيده فقد برئ، ومن لم يستطع أن يغيره فغيره بلسانه فقد برئ، ومن لم يستطع أن يغيره بلسانه فغيره بقلبه فقد برئ، وذلك أضعف الإيمان. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں کا یہ سلسلہ چل رہا تھا. اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گناہ دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے تبدیل کر دے. اس کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے، اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو دل سے. یہ سب سے کمزور ایمان ہے. دوسری روایت میں فرمایا کہ جو شخص گناہ دیکھے اگر اس نے اسے ہاتھ سے تبدیل کر دیا تو وہ بری ہو گیا اس گناہ کی گندگی سے، اس جرم سے بری ہو گیا. اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتا اس نے اسے تبدیل کر دیا زبان سے، اس پہ نکیر فرمائی، وہ بھی اس جرم سے بری ہو گیا. اور جس شخص نے زبان کی بھی طاقت نہیں پائی اس نے اسے دل سے اس کی نکیر فرمائی، برا جانا، وہ بھی بری ہو گیا، وہ بھی اس جرم سے بری ہے. وذالک اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور ایمان ہے. اللہ کا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وصیت فرما رہے ہیں کہ گناہ دیکھو تو طاقت ہے، قدرت ہے، ہاتھ سے روک دو. اس کی طاقت نہیں ہے، زبان سے اسے روکو. بہت بڑی آگ لگی ہے، اکیلا نہیں بجھا سکتا تو کیا کرتا ہوں؟ زبان کو استعمال. آؤ لوگوں آگ لگی ہے بجھائیں اسے، زبان استعمال کرتا. میری زبان پر بھی کوئی کان نہیں دھرتا تو کیا کرتا ہوں؟ خود ہٹ کر تدبیر سوچتا ہوں کیسے بجھاؤں. ایسا ہی ہے نا، تدبیر کرتا ہوں کیسے بجھاؤں. لوگوں گناہوں کی آگ لگی ہے، میرا بس نہیں چلتا، زبان استعمال کرتا ہے، زبان سے بھی کام نہیں بن پاتا، تدبیر کرتا ہے کس طریقے سے اسے ختم کیا جائے. یہ بھی ایمان کی نشانی ہے، یہ بھی ایمان کی نشانی ہے. جب تک معاشرے کے اندر یہ چیز رہے گی تو ایمان رہے گا، اور جب یہ تینوں چیزیں ختم ہو جائیں گی معاشرے سے ایمان ختم ہو جائے گا. سطح بدلتی ہے. ایک دن اللہ کے نبی فرمانے لگے: کیف بکم اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم. اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نوجوان سرکش ہو جائیں گے اور تمہاری عورتیں شرم و حیا کی ساری حدیں پھلانگ جائیں گی. کیف بکم اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم. ایسا لگتا ہے ہمارے نبی نے نبوت کی آنکھ سے ہماری سوسائٹی بھی دیکھ لی تھی کہ آج کا نوجوان فسق و فجور میں فخر کر رہا. کیف بکم اذا فسق فتیانکم، جب تمہارا نوجوان سرکش ہو جائے گا اور تمہاری عورتیں شرم و حیا کی ساری حدیں پھلانگ جائیں گی. وطغى نساؤکم، وہ پاکیزہ مخلوق میرے نبی کی صحبت کی برکت سے جن کے دل کی دنیا بڑی پاکیزہ ہو چلی تھی کہنے لگے: یا رسول اللہ ان ذالک لکان. یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا کہ مسلمانوں کی عورتوں کا یہ حال، اور مسلمان نوجوان جنہوں نے ماں کی چھاتی جو مسلمان اس کا دودھ پیا ہو، اور جس نے زندگی کے دن باپ کے سائے تلے، باپ کی آنکھوں کے سائے تلے جو مسلمان ہے اس کے تلے رہ کر زندگی کے دن پورے کیے ہوں، وہ بھی سرکش ہو جائے گا. فرمایا: نعم اشد منہ، معاملہ اس سے بھی سنگین ہوگا. فرمایا: کیف بکم
اذ لا تأمرون بالمعروف ولا تنہون عن المنکر، جب تم برائی سے نہیں روکو گے اور اچھائی کی طرف نہیں بلاؤ گے. کہنے لگے ان ذالک لکان یا رسول اللہ، ایسا بھی ہوگا؟ اب یہ ایک معاشرے کی سطح ہے کہ جب معاشرے کے اندر سے برائی کی روک ٹوک ختم ہو جاتی ہے، معاشرے سے برائی کی روک ٹوک ختم ہو جاتی ہے، پھر دوسرا درجہ آتا ہے معاشرے کی گندگی کا. وہ کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی فرمانے کیف بکم اذ رأیتم کیف بکم اذ تأمرون بالمنکر وتنہون عن المعروف، جب تم برائی کی طرف بلاؤ گے اچھائی سے روکو گے. یہ دوسرا درجہ معاشرے کا آ گیا. پہلے تو یہ تھا کہ برائی برائی تھی، اس سے روک رہے تھے، روکنے والے موجود تھے، لیکن جب وہ معاشرے کے اندر سے وہ چیز ختم ہو گئی، اب سطح بدل گئی معاشرے کی. اب برائی کی طرف ڈنکے کے ٹوپ بلانے والے موجود ہیں، خوشی سے فخر سے برائی کی طرف بلاتے ہیں، اور اچھائی سے روکنے والے بہت. بلکہ بیٹا نبی کی سنت چہرے پہ سجا جائے تو نمازی باپ بھی کہتا ہے بیٹے تیری کوئی عمر ہے داڑھی رکھنے کی؟ حاجی باپ کی بیٹی اگر حیا کی چادر اوڑھ لے تو کہتا ہے باپ بیٹے رشتے کیسے آئیں گے تیرے، رشتے کیسے آئیں گے؟ تو جب برائی نہیں روکی جاتی تو پھر دوسری سطح کا معاشرہ آتا ہے کہ برائی کی طرف بلایا جاتا ہے، اچھائی سے روکا جاتا ہے. اور جب یہ سطح بھی، یہ سطح کے بعد سطح ایک معاشرہ ایک سطح پہ رہتی نہیں، اس سے آگے اللہ کے نبی فرمانا کیف بکم اذا رأیتم المنکر المعروف والمعروف المنکر، جب تمہاری نظروں میں برائی اچھائی بن جائے. پہلے تو برائی سے روک رہا تھا برائی سمجھ کے، پہلے تو نیکی سے روک رہا تھا نیکی سمجھ کے، نیکی تو سمجھتے لیکن پھر بھی روک رہا ہے نماز سے، یا چھوڑ نماز پڑھتے رہیں گے. پتہ ہے شراب حرام ہے جانتا ہے، لیکن پھر بھی دوست شراب پہ لے کے جا رہا ہے، برائی کو برائی سمجھ کے کر رہا ہے، نیکی سے نیکی سمجھ کے روک رہا ہے. لیکن معاشرے کی ایک جب سطح یہ ہو نا کہ آدمی کو برائی سے برائی سمجھ کے، برائی کو برائی سمجھ کے کر رہا ہے اور نیکی کو نیکی سمجھ کے روک رہا ہے، تو ایسے شخص کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. کبھی ہوش آیا، اچھے ماحول میں بیٹھا، اچھی سوسائٹی میں بیٹھا، اسے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. کسی نے سمجھایا، کسی نے سمجھایا، کسی نے محبت کی بات کر دی، زندگی بدل جاتی. کیونکہ برائی کو برائی سمجھ رہا تھا لیکن کر رہا تھا غفلت میں، نیکی کو نیکی سمجھ رہا تھا لیکن پھر بھی لوگوں کو نیکی سے روک رہا تھا. یہاں توبہ کی توفیق موجود ہے، ایمان موجود ہے، توبہ کی توفیق موجود ہے. امید ہے اس کے لیے ندامت شرمندگی کی ایک سطح اس سے آگے آتا ہے. کیف بکم اذا رأیتم المنکر المعروف، جب تمہاری نظروں میں برائی اچھائی بن جائے، برائی اچھائی بن جائے اور اچھائی برائی بن جائے. یہ سطح معاشرے کی بڑی خطرناک ہے. ایسے موقع پہ معاشرے سے ایمان سلب ہو جاتا ہے. جب زندگی اس سطح پہ آ جائے تو اندر سے ایمان ختم ہو جاتا ہے. برائی کو اچھائی سمجھ رہا، کیونکہ اب جو اسے روکے گا وہ بیوقوف ہے، اب جو اسے روکے گا وہ دقیانوس ہے، اب جو اسے روکے گا وہ تاریخ خیال ہے، اب جو اسے روکے گا وہ تنگ نظر ہے، کیونکہ اس کی نظر میں برائی برائی نہیں رہی. دیکھو نا میرے عزیزو، آج میرے معاشرے کے اندر یہ سطح پہنچ چکی ہے نا. ہاں، بیٹا شراب کی بوتل لے کے آ جائے باپ پریشان ہو جائے، لیکن یہی بیٹا بینک سے لون لے کے آ جائے تو باپ دعوت کرے گا، باپ دعوت کرے گا بیٹا کاروبار کے لیے لون لے کے آ گیا. کیا وجہ ہے؟ اس کی برائی دل سے نکل گئی، اچھائی سمجھ لی اسے. شراب سے توبہ کر لے گا، ہاں سود سے توبہ، یار یہ تو اس سے کیسے توبہ ہوتی ہے؟ ایسا رچ بس گیا. بیٹی سگریٹ لے کے گھر پہ آ جائے باپ پریشان ہو جائے گا، اور یہی بیٹی سر سے دوپٹہ اٹھا کے گھر سے باہر نکل جائے، رچ بس گیا نا یہ گناہ، رچ بس گیا ہے یہ گناہ. سگریٹ لے کے آ جائے، ہاں باپ پریشان ہو جائے گا، ماں پریشان ہو جائے گی. بیٹی دوپٹہ اٹار کے باہر نکل جائے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کان پہ جوں بھی نہیں دیں گی.
حالانکہ سگریٹ چھوٹا گناہ ہے، یہ بے پردگی اس سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا گناہ ہے. لیکن روک ٹوک جب ختم ہو گئی تو اب برائی نے اچھائی کا درجہ لے لیا. میرا چوکیدار شراب بیٹھا پی رہا ہوں، کتنے دن برداشت کروں گا؟ کان پکڑ کے نکال دوں گا. اور یہی چوکیدار اگر نماز نہ پڑھے تو تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا بھائی. اس لیے کہ یہ گناہ میرے معاشرے میں رچ بس گیا نا. نبی ہے نبی، اس نبی نے ایسی نہیں وصیت فرمائی ہے کہ گناہ کو روکو، منکر. نبی یہ بھی کہہ سکتے تھے نیکی پھیلاؤ، بس یہ بھی کہہ سکتے تھے صرف نیکی پھیلاؤ. جیسے کہ اندھیرا روشنی آئے تو اندھیرا خود ختم ہو جائے گا. نہ، قرآن نے یہ بھی فرمایا اچھائی بھی پھیلاؤ، گناہ سے بھی روکو. اس لیے کہ اگر منکرات سے نہیں روکو گے، ایک وقت آ جائے گا بعض گناہ زندگی میں ایسے رچ بس جائیں گے ان کا گناہ ہونے کا احساس مٹ جائے گا. اس لیے پورے قرآن میں یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. ایک تو یہ ہوتی نا کہ روشنی آئے گی تو اندھیرا خود ختم ہو جائے گا. ہاں ارے میاں بس اوقات آدمی کو اندھیرا لگتا بھی تو نہیں، اندھا ہے، اندھا ہو گیا ہے. اس لیے قرآن نے کہا اچھائی بھی پھیلاؤ، برائی کو بھی روک ٹوک ہو. اگر نہیں ہوگا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اچھا خاصا نمازی حاجی بظاہر دیندار ایسے بڑے گناہ کرے گا زمین پھیل جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ہاں اس کا گناہ کا تصور مٹ گیا ہے، تصور مٹ گیا ہے، رچ بس گیا زندگی میں. اب ابا اجداد سے کرا رہے ہیں یار، سارے کر رہے ہیں نا، پوری سوسائٹی کر رہی ہے، پوری سوسائٹی کر رہی، سبھی تو کر رہے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے جب یہ ختم ہوگا تو پھر کیا ہو. یہ سطح ایسی ہے کہ جب گناہ کو آدمی گناہ نہیں سمجھتا تو توبہ نہیں کرتا. دیکھو نا، میں رمضان ہے، میں توبہ کر رہا ہوں تو میرے ہاں توبہ کے چند خاص گناہ ہیں، یہ گناہ ہے، یہ توبہ بھی کر رہا ہے اور گھر جا کے وہ گناہ بھی کر رہا ہے. ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائے گا، موسیقی بھی سنے گا اور یہاں تصویریں بھی دیکھے گا، دوسروں کی بیٹیاں بھی دیکھے گا، توبہ بھی کر کے گیا مسجد سے، کیونکہ بیچارہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا. عین افطاری کا وقت ہے، سامنے ٹی وی لگی ہے، عورت کی تصویر بھی دیکھ رہا ہے بےہودہ غیر محرم کی، اور افطاری بھی ہو رہی ہے. بیچارہ گناہ نہیں سمجھتا نا، گناہ نہیں سمجھتا. یہ گناہ ایسا رچ بیس گیا. حالانکہ یہ ایسا گناہ ہے اللہ کا نبی کی بیویاں، اس سے بڑی دھرتی میں کوئی پاک دامن عورتیں کوئی نہیں آئی، اور اللہ کے نبی کے پیارے صحابہ اس سے پاک باز مرد دنیا میں کوئی نہیں آئے. اللہ نے ان سے کہا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. صحابہ سے کہا جا رہا جب تم ان اپنی روحانی ماؤں سے جو حضور کی بیویاں ہیں ان سے کوئی چیز لینی ہو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کے پیچھے لینا. اللہ اکبر، پردے کے پیچھے لینا. بتاؤ کیا صحابہ کی نیت غلط ہو سکتی ہے؟ اور حضور کی بیویاں سبحان اللہ، ہاں پاکیزگی اور طہارت اور تقوی کی کس بلندی پر فائز ہیں. ہاں وہ روحانی ماؤں کا درجہ ہے. کیا کہنا قرآن؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. ارے میاں چہرے کا پردہ نہیں ہوتا تو بیچ میں پردہ ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کے پیچھے. لیکن میرے عزیزو، جب گناہ زندگی میں رچ بس جاتے ہیں تو توبہ بھی کرتا ہے، لیکن بہت سارے گناہ اس کی زندگی کا حصہ بنی ہوئی ہوتی. یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے، یہ بڑی خطرناک صورت. تو اللہ کا نبی خیر خواہ ہے، ہمدرد ہے، ہاں کہ میرا امتی محنت بھی کرے گا، مقدس راتوں کو جاگے گا بھی صحیح، صلاۃ و توبہ بھی پڑھے گا، شب قدر بھی پائے گا، ہاں رمضان کی رات بھی پائے گا، افطارے اور سحری میں دعائیں بھی کرے گا، گناہ بھی کرتا رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بیچارہ ان کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، گناہ ایسے رچ بس گئے، گناہ سمجھتا ہی نہیں.
تو میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قدم پہ مدد رہنمائی فرمائی. دیکھو گناہ سے روکتے رہنا، گناہ سے روکتے رہنا، کہتے سنتے رہنا بھائی کہ یہ گناہ ہے. اس کی برکت کیا ہوگی؟ اس کی برکت یہ ہوگی جس دن اللہ نے ماحول میں نصیب فرمایا توبہ کی توفیق ہو جائے گی. توبہ کی توفیق. میں اس لیے کہتا ہوں میرے عزیزو، جو لوگ صحیح علماء حق اور صحیح صحبت میں بیٹھتے ہیں اور صحیح مسجدوں کے ماحول میں جڑتے رہتے ہیں، گناہ وہ بھی کرتے ہیں، گناہ وہ بھی کرتے ہیں، لیکن صحیح صحبت اور صحیح رہنمائی کی برکت سے انہیں اللہ توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، انہیں اللہ توبہ کی توفیق دے دیتا ہے. اور جنہیں یہ باتیں سننے بھی نہیں آئی، کانوں میں ہی نہیں پڑی، کہیں منکرات کو روک ٹوک ہی نہیں آئی اس کے کانوں میں، ہاں، تو اس بیچارے کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. گناہ یہ بھی کرتے ہیں جو صحبت میں بیٹھتے ہیں، ہاں، اور اس قسم کے منکرات کے روک ٹوک کے مجالس میں آتے ہیں، گناہ ان سے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ دل کے کسی خانے میں ایک احساس باقی ہوتا ہے کہ میاں غلط ہو رہا ہے، میاں غلط ہو رہا ہے، سود لے رہا ہے تو غلط کر رہا ہے، نبی کی سنت چہرے پہ نہیں تو غلط کر رہا ہے، ہاں، لقمہ حرام گھر میں آ رہا ہے تو غلط ہو رہا ہے، میرے گھر میں فجر کا رواج نہیں تو غلط ہو رہا ہے، میری بیٹیوں کے چہرے پہ حیا کی چادر نہیں تو غلط ہو رہا ہے، میرے گھر میں رشوت کی رقم آ رہی ہے تو احساس تو ہوتا ہے نا. کسی موقع پہ اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے، ہاں. اور ایسی توبہ کی توفیق تو بڑی چیز ہے، بلکہ بس اوقات ایسی شاندار توبہ کرتا ہے کہ بڑے بڑے راتوں کو جاگنے والے پیچھے رہ جاتے ہیں اور یہ توبہ والا آگے نکل جاتا ہے. ایسی ندامت کی توبہ کرتا ہے کہ بڑی بڑی راتوں کو عبادت کرنے والے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور اس کی ندامت اور شرمندگی سے بہت آگے پہنچا دیتی ہے. لیکن میرے عزیزو، یہ تبھی ہوگا جب معاشرے میں منکرات کے روک ٹوک کی بھی بات ہو. اب تو اس مولوی کی بھی باتیں اچھی نہیں لگتی جو گناہوں پہ روکتا ہے، ہاں، روک ٹوک اچھی نہیں لگتی. اب کوئی ایسی چیزیں ہوں، میٹھی میٹھی باتیں ہوں، ہاں نہ میرے عزیزو، یہ بھی نبی خیر خائی میں، اور جو یہ کر رہا ہے وہ بھی سچی بات ہے، خیر خائی میں کہہ رہا ہے، خیر خائی میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کرے کل توبہ کی توفیق مل جائے گی. کمزور لوگ ہم سب ہیں، سب سے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن میرے عزیزو، وہ غلطی والا اور وہ خطا کار اللہ کو بڑا پسند ہے جسے اپنی خطا پہ ندامت ہو، جسے اپنے خطا پہ شرمندگی ہو. وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے جسے اپنے گناہوں پہ ندامت اور توبہ کی توفیق مل جائے. یہ پھر خطا کار نہیں، یہ خطا کار نہیں ہے. تو معاشرے میں برائی کی ٹوک ٹوک ہو، گھر کے ذمہ دار کی ذمہ داری ہے بھائی، خاندان کے سربراہ کی ذمہ داری ہے، ادارے کے ذمہ دار کی ذمہ داری ہے کہ وہ گناہوں پہ روک ٹوک کرتا رہے تاکہ گناہ کا احساس باقی رہے کہ ہاں گناہ ہو رہا ہے. اللہ ہم سب کو بھائی اس کی توفیق نصیب فرما دے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.